سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کی 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ یہ تو میں کئی بار بیان میں بتا چکا ہوں، لیکن آج اس میں سے ایک شرط کو لے کے چلوں گا میں انشاءاللہ۔ پہلے میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں کہ وہ 4 شرطیں کیا ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، پہلی شرط اللہ نے بیان کی کہ کسی بھی کام میں آپ کا ارادہ آخرت ہونا چاہیے۔ پچھلے ہفتے بیان اس پہ چلا تھا کہ ایک صحافی نے بیان دیا تھا کہ مسلمان علماء، مسلم اسکالرز آخرت کی باتیں کرتے کرتے لوگوں کو دنیا سے غافل کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ہر وقت جنت جہنم ہی کی بات کریں گے تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ یعنی مسلم اگر اسی میں لگے رہیں گے آخرت میں جنت جہنم، دعا، تہجد، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ، یہی ہوتا ہے نا، تو مسلمان تو پھر ترقی میں دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ غیر مسلموں کے پاس جاؤ، جیپنیز کے پاس جاؤ، کتنی ترقی کی انہوں نے، تو کبھی جاپانیوں کو سنا اللہ رسول کی بات کرتے ہوئے؟ بولیں کیا ہو گیا؟ تو کتنی ترقی کر لی، چنگ پونگ بول بول کے اتنا آگے نکل گئے۔ صحیح طرح سے بات کرتے تو پتہ نہیں کہاں پہنچتے، اگر تمیز سے بات کرتے جیپنیز تو پتہ نہیں کہاں پہنچتے، وہ چنگ پونگ کر کر کے کہاں پہنچ گئے۔ چائنا میں کبھی آپ نے سنا اللہ رسول کی بات ہوتی ہو؟ بولو، کہیں بھی نہیں ہوتی۔ چاں چوں چوں چیں کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے۔ لیکن کبھی اللہ رسول کی بات نہیں، کبھی قرآن و سنت کی بات نہیں، کبھی داڑھی کی بات کی چائنا والوں نے، کبھی کہا کہ نظر کی حفاظت کرو، ہیں؟ کبھی کہا کہ باپ کے سامنے اف کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، آخرت میں جہنم میں جاؤ گے، کبھی سنا؟ مذہب نہیں ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ بیان پچھلے ہفتے میں لے کے چلا تھا، ابھی مجھے یاد آیا۔ تو اس پہ میں نے کافی لمبی بات کی تھی، تو کچھ اور مثالوں سے میں اس کو تھوڑا سمجھا کے پھر آگے چلتا ہوں۔ امریکہ میں آپ نے کبھی قرآن و سنت کی بات نہیں سنی ہوگی۔ جنت جہنم، 27ویں رات، شب برات، بلکہ مردوں کو نہ غسل دیتے ہیں نہ کفن دیتے ہیں۔ وہ بھائی ایک موت ہے، مر گیا تو بس ٹھیک ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، تو اتنا پروٹوکول غسل دے کے بس چھوڑو نکالو۔ یہ تو شکر ہے چائنا جیسی ترقی نہیں کی امریکہ نے، ورنہ چائنیز تو کہتے ہیں پروٹین سے بھرا ہوا انسان ہے، کھا لو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جب قبر میں جائے گا تو کیڑے کھائیں گے نا، تو کیڑوں سے بہتر نہیں انسان کے کام آ جائے۔ جب مر گیا تو اب کیا کرنا ہے اس کو پروٹوکول دے کے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کھانے میں تو توہین ہے، تو تمیز سے کھاؤ، پھر توہین نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ شہد لگا کے کھاؤ اس کے اوپر۔ ابھی کہہ نہیں رہے چائنا والے، لیکن اندر اندر یہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے۔ تو ان صحافی نے تو اتنا ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا تھا اپنی بات کو جتنی ڈیٹیل میں صحافی کی بات کو بیان کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ مولانا لوگ جنت جہنم کی باتوں میں لوگوں کو لگایا ہوا ہے، انہوں نے آخرت اور جنت کی حوریں اور شہد کی نہریں۔ ابے پہلے اس دنیا کو تو ٹھیک کرو۔ گورا اس دنیا کو فوکس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا، اور مسلمان فوکس کر رہا ہے مولویوں کی باتوں میں آ کے آخرت کو۔
جس کی وجہ سے اس دنیا میں سب سے پیچھے رہ گیا. اس پر میں نے ایک ظاہر ہے وہ پچھلے بیان سے لنک کرنا پڑے گا نا آگے چلانے کے لیے, تو وہ خلاصہ پچھلے بیان کا بیان کروں گا تو آگے سمجھ میں آئے گا نا. تو اس پہ میں نے ایک دلیل دی تھی کہ اگر اسلام یا جنت جہنم کی وجہ سے ہم ترقی میں پیچھے ہوتے تو جب اسلام دنیا میں آیا تھا اور اسلام دنیا میں غالب ہوا تھا تو اس وقت پھر اتنی ترقی مسلمانوں نے کیوں کی؟ اس وقت تو یہ غیر مسلم سارے ہمارے محتاج تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اسلام کے مزاج میں یہ چیز ہوتی کہ وہ آپ کو آخرت میں لگا کے دنیا سے غافل کر رہا ہے, آپ کو جنت جہنم میں ڈال کے دنیا سے بالکل ایسے بنا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو پھر تو بغداد میں جو یونیورسٹی اور کوفہ میں لوگ دنیا سے آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, اور مختلف موضوعات پر 400 ہزار کتابیں ہوا کرتی تھیں, مسلمان سائنٹسٹ تھے, اور انگریز یہ بات لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ پیدا ہوتے تو آج ہم ترقی کے جس نقطے پر پہنچے ہوئے ہیں آج سے 500 سال کے بعد یہاں پہنچتے, اور مسلمان دنیا کی سپر پاور نہ بنتے. یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, آپ 200-250 سال پیچھے جاؤ تو دنیا میں سپر پاور کون تھا؟ مسلم تھے. اتنی بڑی خلافت, اتنی بڑی ریاست, کیسی جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں نے, بحری بیڑے تیار کیے. تو یہ تو ہم سے ہی لیا گیا ہے سب کچھ. تو جب ہم مذہب پہ تھے, آپ بتاؤ کہ مذہب پہ پہلے زیادہ تھے یا اب ہیں؟ بولو نا. پہلے جتنا آپ ماضی میں جاؤ گے آپ کو مسلمانوں میں مذہب زیادہ نظر آئے گا. معذرت کے ساتھ آپ کو شاید 150-200 سال پہلے روئے زمین پر کوئی ایک مسلمان ایسا نہ ملے جو داڑھی کاٹتا ہو, شاید. واقعات نقل ہوتے ہیں تاریخ میں کہ ایک بچے نے ایک انگریز کو دیکھا, رو پڑا. کیوں رویا بھائی؟ کہہ رہے بغیر داڑھی والا آدمی پہلی دفعہ دیکھا اس نے. ایسے واقعات ہیں. نمازی تقریباً 100% تھے. نماز چھوڑنا تو بڑا جرم سمجھا جاتا تھا, کفر سمجھا جاتا تھا. ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا امام صاحب اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے. تو مذہب کے تو پہلے بہت زیادہ, زنا اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے. نکاح جلدی ہوا کرتا تھا, نسلیں خوب بڑھا کرتی تھیں. یہ 2 بچوں والا فلسفہ یہ تو اب آیا ہے, پہلے تو کوئی جانتا نہیں تھا اس کو. 13 سال میں لڑکی کی شادی ہوتی تھی, بچوں کی فوج تیار ہوتی تھی. 90 سال 99 سال میں جا کے ان کی نانیاں, دادیاں, پرنانیاں, پردادیاں بن کے موت ہوتی تھی. حج پیدل ہوا کرتا تھا, لوگ جاتے تھے حج میں پیدل اور بحری جہازوں سے, اور بہت ٹف ٹائم تھا. مذہب پہ بہت زیادہ تھے لیکن سپر پاور تھے. دنیا پہ انہوں نے حکمرانی کی ہے. تو اگر مذہب کی وجہ سے آپ ترقی سے پیچھے رہتے تو جب مذہبی تھے تو اس وقت تو بالکل بھی ترقی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سپر پاور بننے کے لیے کیا بس صرف دھماکے کیے ہوں گے مسلمانوں نے؟ ایسا ہی ہو گیا ہوگا؟ یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو گڑبڑ کیا ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ جس کی وجہ سے مسلمان تنزل کا شکار ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جنت جہنم میں الجھے رہتے ہیں تو دنیا کی فکر ہی انہوں نے چھوڑ دی. اس کی وجہ یہ 2 وجوہات ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جنت جہنم میں الجھ ہی نہیں رہے ہیں. سمجھتے ہیں نا؟ یہ جنت جہنم میں موٹیویشن تو انسان کو جنت سے ملتی ہے. جتنی موٹیویشن جنت سے ملتی ہے اتنی تو گورا اپنی ورک شاپ میں نہیں کروا سکتا, یہ موٹیویشن پیدا نہیں کر سکتا. بڑا مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ یہ ہے کہ مذہب کی جو اصل تعلیمات تھیں
ان کے بارے میں مسلمانوں کے نظریات صاف بولو بھائی نہیں ہے. یہ بڑا فالٹ پیدا ہو گیا ہے. آپ دیکھ لینا موسمی مذہب چلتا ہے ہمارے یہاں. اسلام پر عمل ہمیں کرنا ہے 1 محرم سے 30 ذی الحجہ تک, 1 جنوری سے 31 دسمبر تک. لیکن آج کل جو مارکیٹ میں اسلام چل رہا ہے وہ کون سا چل رہا ہے؟ موسمی. محرم میں الگ ٹائپ کا اسلام نظر آئے گا آپ کو, سفر میں الگ ٹائپ کا اسلام نظر آئے گا, ربیع الاول میں الگ ٹائپ کا اسلام نظر آئے گا آپ کو. رسومات ہیں جن پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ بولو نا, اسلام. ہم نے بڑے بڑے حضرات سے سنا ہے کہ جب مسلمان قرآن کی تعلیمات سے دور ہوں گے نا, قرآن جو سادہ تعلیمات ہیں قرآن کی, دیکھو تعلیمات کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کسی بھی چیز میں جب آپ ایک سیدھی سادی بات سے ہٹ کے پیچیدگی کی طرف جاؤ گے تو اللہ آپ کو پیچیدگیوں میں دھکیلتا چلا جائے گا, ڈالتا چلا جائے گا. سادہ چیزوں کو چھوڑ کر کس میں گھسا جا رہا ہے؟ پیچیدگیوں میں. میں اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ کو کھانسی ہے یا آپ کو نزلہ ہے یا آپ کو بخار ہے. آپ کو بخار ہے, آپ کا حل سیدھا 2 گولی پیناڈول میں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک موسمی بخار آیا, نزلہ زکام کھانسی ہوا, ڈاکٹر نے چیک کیا, ڈاکٹر نے کہا یار نارمل سب کو ہو رہا ہے, اس کو بھی کیا ہے وہی لے بھائی 2 گولی کھا اور سو جا. لیکن آپ تھے بہت بڑے فنٹر. آپ کیا تھے؟ آپ کو تحقیق کا بہت شوق تھا. آپ کو شوق کس کا تھا؟ تحقیق کا. آپ نے کہا نہیں جی میں پہلے رپورٹ, ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے آغا خان سے ٹیسٹ کرواؤ میرا, مجھے ہے کیا. وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی تو اکیلا تھوڑی ہے محلے میں, یہ بخار پھیلا ہوا ہے, جب بھی سردی شروع ہوتی ہے کھانسی نزلے زکام یہ قومی نشان ہے ہمارا, یہ تو چلتا ہے, یہ تجھے بھی ہو گیا. علامات ڈاکٹر نے پوچھ لی کہ بھائی بہت سردی تو نہیں لگ رہی, ایک دم جیسے ملیریا والا علامات تو نہیں ہے. ہاں بھائی نہیں, آنکھیں چیک کر لی, تھوڑا سا نبض چیک کر لی, تھوڑا سا کوئی اتنا بڑا گلا بھی دیکھ لیا, ہاں بھائی فٹ فاٹ ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, نارمل جیسے سب کو ہوتا ہے. آپ تھے بہت بڑے فنٹر. آپ نے کہا نہیں, سارے دنیا سے ٹیسٹ کروا لیے, ساری رپورٹیں آپ کے گردے پھیپھڑے کلیجے سب باہر آ گئے آپ کے نا, یہ ہے بھائی, اس کے کچھ بھی نہیں ہے. تحقیق کا شوق ہے نا آپ کو. پھر آپ نے کہا یہ جو آپ مجھے پیناڈول دے رہے ہو اس کی بھی رپورٹ چاہیے مجھے, اس میں ہے کیا, پیناڈول میں ہے کیا. یہ 2 اچھا پہلے اس کو فارمولا چاہیے مجھے, اس میں یہ ہے. پھر ایک ایک کو نیٹ پہ جا کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرچ کر رہے ہیں کہ پیناڈول کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں, اجزائے ترکیبی کیا ہیں. اس کے بعد آپ نے پیناڈول کے بارے میں گوگل پہ سرچ کیا. پہلے تو یہ کہ اوتھینٹک ویب سائٹ ہے بھی یا نہیں ہے جو پیناڈول کے بارے میں تحقیق پیش کر رہی ہے. پوری رپورٹ پیش کر کے آپ نے ایک اتنی موٹی پریزنٹیشن تیار کر لی کہ اب میں پیناڈول پہ لوگوں کو بریفنگ دے سکتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابھی نہیں آئے گی, ابھی جب میں بات کروں گا نا پھر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی جو ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ نے پوری پریزنٹیشن تیار کر کے پیناڈول پہ ایسی ریسرچ کے ہٹو بچوں ہو گیا, اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی. اب ان سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھ کے آپ باولے ہوتے جا رہے ہیں کہ یار پیناڈول کا تو ایک فار ایگزامپل ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس سے پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے. اب آپ نے پھر گوگل پہ گئے کہ وہ تمام دوائیں جن سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے, تو پیٹ کی خرابی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں, ٹھیک ہے. آپ چلے گئے جی گوگل پہ پیٹ خراب کے نقصانات, تو بھی پیٹ تو ام الامراض ہے, معدہ خراب ہونے سے ہی تو ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ نے کہا قبلہ حکیم صاحب کی ریسرچ ہے کہ پیٹ جب خراب ہوتا ہے تو اس سے یہ تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ پر آپ نے 6 کتابیں لکھ لی پیناڈول کے, اور اس کے فائدوں پر آپ نے 8 کتابیں. آپ نے کہا جب تک پوری تحقیق نہیں ہو جائے گی میں 2 گولی نہیں کھاؤں گا. پھر اب اس پہ تحقیق کے یہ 1 کے بجائے 2 کیوں, اگر میں 1.5 کھا لوں یا 1.25 کھا لوں, ہوتے ہوتے آپ پیناڈول کے بہت بڑے فنٹر بن گئے. کیا بن گئے آپ سے بڑا پیناڈول کے بارے میں کوئی فنٹر
پاکستان میں کم از کم اب کوئی ہے نہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جتنے بھی مریض ہیں نا بخار کے, ان کو بولا اب ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں. کوئی بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہونا میرے پاس آؤ. آپ نے ایک ورک شاپ سجائی, بھئی جو بخار فیور کے مریض ہیں پوری رپورٹ کہ اگر بلڈ میں یہ جراثیم آیا ہے, یہ جراثیم آیا تو پھر یہ والا نہیں. یہ جو میں آج پریزنٹیشن پیش کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے بارے میں جن کا بخار اس ٹائپ کا ہو, ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کو پیناڈول کھانے میں یہ نقصانات ہیں, یہ فائدے ہیں, یہ نقصانات ہیں, تو اس کا ازالہ یہ. اس سے لوگ کہیں گے یار بندے کے پاس نالج کیا ہے, ہٹو بچوں. لیکن خدا کی قسم قوم کا بیڑا غرق ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایک لا یعنی کام میں جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں لوگوں کی صلاحیتیں برباد, اور جتنی پیچیدگیوں میں جاؤ گے رائے کا اختلاف بھی بڑھتا چلا جائے گا. پھر کچھ دنوں کے بعد پیناڈول کے نام پہ 32 فرقے وجود میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کی ریسرچ کچھ اور ہوگی, اس سالے پیناڈول والے کی ریسرچ, کیونکہ معاشرے میں اگر 10-15 اس ٹائپ کے محققین پیدا ہو گئے, 10-15 اور محققین پیدا ہو گئے, تو پیناڈول کے نام پہ کتنے فرقے وجود میں آ جائیں گے؟ 32. کیونکہ ہر آدمی کی اپنی ریسرچ ہوگی, اور گوگل بھی تو بعض دفعہ پھینکنا بھی شروع کر دیتا ہے گوگل. تو لوگ اتنے کنفیوز ہوں گے یار یہ ہے کیا, کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کوئی بھی عقل مند آدمی ایسے موقع پہ ہوگا تو کیا کہے گا؟ بھائی تو اپنی صلاحیتیں کسی مفید کام میں خرچ کرنا. آج آپ کو کربلا پہ رپورٹ پیش کرنے والے بڑے بڑے محققین مل جائیں گے, یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے والے ایسے مناظر ملیں گے کہ آپ کہو گے یار ان کی لگتا ہے کہ 25 سال انہوں نے یزید کو اسٹڈی کیا ہے. انہوں نے یزید تھا کیا, 38 سال ان کے کربلا کی کتابیں پڑھتے ہوئے گزرے, 32 سال انہوں نے ربیع الاول کے بارے میں تحقیقات کی ہیں, اور 18 سال رفع الیدین پر. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک چیز یاد کی ہوئی ہے, سند اور اس کی بحثیں, اور پھر فلانے مسئلے پر, پھر آمین کے مسئلے پر, اور پھر فلام. اتنے بڑے بڑے آپ کو اس امت میں محقق ملیں گے. اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے ہمیں ایسا محقق نہیں بنایا. میں تو جب مدرسے میں آیا نا تو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ, میں دیکھ رہا تھا نا حالات کو, اے اللہ میرا علم ایسی چیزوں میں ضائع نہ ہو جائے جن کا امت کو اور ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہم جب مدرسے میں آئے نا, ہمارا پہلا سال تھا, ہم نے ایک دعا پڑھی, وہ دعا مجھے بڑی خاندانی لگی, حدیث سے ثابت ہے وہ دعا, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. نالج کا ہونا کمال نہیں ہے, ایسی نالج کا ہونا کمال ہے جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی فائدہ ہو. کہتا بڑا نالجیبل آدمی ہے, تو کیا کرے گا نالجیبل آدمی ہے تو. اب ایک آدمی نے پیناڈول پہ 6 کتابیں پڑھ لی اور لکھ لی 18. اب چھوڑ دے یار, ڈاکٹروں کا کام ہے, وہ انہوں نے پڑھ پڑھا کے فارغ ہو چکے ہیں, تو کچھ اور کام کر لیتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو عالمی ادارے بنے ہوئے ہیں یہ ان کا کام ہے, ان کو کرنے دو نا تحقیق. تم تمیز سے جاؤ, ڈاکٹر نے 2 گولی دی, کھا کے سو جاؤ, صبح اٹھو گے فریش ہو کے جاؤ دفتر, جا کے کام کرو کوئی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ پیناڈول کے سائیڈ افیکٹ اتنے ہیں 10 سال تک رہتے ہیں باڈی میں. میں ان کی بات سے, حالانکہ وہ ڈاکٹر تھے, میں ذرا بھی متاثر نہیں ہوا. میں نے کہا ہمیں بھائی اگر اللہ نے کرے بخار ہو ہم تو یہی کھائیں گے, 5 سال تک سائیڈ افیکٹ ہو, کتنے سال تک. اب میں بیٹھ جاتا, میں نے کہا بھائی اتنے بڑے ڈاکٹر نے ایک بات کہی ہے, اس میں کچھ تو ہوگا. 10 سال تک کون, 5 سال بولا یا 10 سال بولا, کون سائیڈ افیکٹ 10 سال تک برداشت کرتا ہے. تو اب میں اگر اللہ نہ کرے بہت زیادہ بے وقوف ہوتا تو میں کیا کرتا, میں جا کے اس کی تحقیقات شروع کر دیتا. تو میں ہنسا, میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ, بس زیادہ ان سے الجھا بھی نہیں. نہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیسے کہہ دیے 5 سال تک, باقی تو سارے ڈاکٹر نہیں کہتے. تو وہ آگے کوئی اپنی بات سے رجوع کرتا ہے, وہ دلائل دینا شروع کر دیتے. جب وہ دلائل دیتے مجھے آتا غصہ, ابے سارے ڈاکٹروں کو بیوقوف بہ رہے ہیں. میں پھر جا کے ڈاکٹروں سے پوچھتا, ڈاکٹر کہتا ہے پاگل آدمی ہے, یہ ڈاکٹر کیا ہے, پاگل ہے.
پھر میں اس ڈاکٹر سے کے پاس جا کے پوچھتا کہ آپ واقعی پاگل ہیں. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں نا, مذہب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مذہب کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہو رہا, مذہب کے ساتھ یہی کھلواڑ بنا ہوا ہے مذہب کہ ڈاکٹر صاحب, سارے ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر پاگل ہے. تو کوئی مانتا ہے اپنے آپ کو پاگل؟ وہ کہتا ہے میں ثابت کر کے دکھاؤں گا, اب تو ایسی کی تیسی, میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. پھر وہ مجھے لنک بھیجتا ویب سائٹ کے, پھر وہ بتاتا. اب ہمیں نہیں پتا یہ اوتھینٹک لنک ہے بھی کہ نہیں ہے, مستند ہے یا نہیں ہے. پہلے اس کے مستند ہونے کی 6 مہینے بحث چلتی, اور درمیان میں ہم لٹک کے, میں سمجھتا ہوں رسے سے لٹک کے میں مر چکا ہوتا کہ یار پتہ ہی نہیں چل رہا بخار میں کھانا کیا ہے ہم نے. بخار تو ایسی چیز ہے ہر آدمی کو ہو ہی جاتا ہے. تو یہ مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا بنا ہوا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی سیدھا سیدھا الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن کی بیسک تعلیمات ہیں نا, ان کو فالو کرنا شروع کر دو. کل ہم نے رات کو غامدی صاحب کا کوئی کلپ سنا, اتنی موٹی بات کو اتنا پیچیدہ کر کے ایکچولی کر کے یوں کر کے وہ پورا ایک کچمبڑ ہی نکال دیا اس کا. کتنی کنفیوژن پیدا کر رہے ہو یار آپ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی بیسک چیزوں کے بارے میں. ہر چیز میں آپ نے گھمایا ہوا ہے باتوں کو.